من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والسلام خصوص علی ابی القاسم محمد وعلی حبیب رب المشرقین ومغربین وعلی جد الحسن والحسین وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین قدر و صاحبان فہم و فراست، ارباب دانش، علم و حکمہ، عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں جو ہماری پچھلی دو گفتگو رہی ہیں ان میں اپنے موضوع کے ذیل میں چند نکات آپ کے اذہانوں کی نظر کیے جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع معرفت صاحبان ولایت و امامت ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا کہ امامت یعنی کیا اور امام یعنی کیا، ولایت یعنی کیا اور ولی یعنی کیا، صاحبان ولایت کون ہیں۔ ولایت کی اقسام سمجھی، ولایت کو لغوی معنوں میں دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے امامت کی طرف جب اپنا قدم بڑھایا اور اس کے ذیل میں مختلف نکات کو عرض کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جو منصب امامت ہے یہ ہمارا اور آپ کا منتخب کردہ منصب نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا چنا ہوا منصب نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے، یہ الہی نمائندہ ہے، یہ الہی نظام سے منسلک ہے۔ امام نہ میں اور آپ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے گفتگو کی اس پر مفصل کہ اگر ہم خود امام بنائیں گے تو کیا مشکلات پیش آئیں گی، اور اگر خدا کی طرف سے بنائے گئے امام کو مانیں گے تو کیا فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بسا اوقات ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر خداوند متعال نے امام بنایا ہے تو ظاہراً جو ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے وہ زمانے کی بھاگ دوڑ یعنی وقت کی قیادت کہہ لیجئے، زمانے میں اس کا اثر و رسوخ کہہ لیجئے، یا خود خلافت کہہ لیجئے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا وہ امام نہیں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جب میں اور آپ ایک امام بنا نہیں سکتے تو اس سے ہم منصب امامت کو چھین بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام الہی ہے۔
جب ہم بنا نہیں سکتے تو اس کو چھین بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے رد و بدل کی وجہ سے ہمارے بنائے ہوئے چند ایسے فاسق و مکروہ قسم کے نظام کی وجہ سے وہ امام کے کام میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہو، مشکلات پیش آ گئی ہوں، وہ مستقیم ہم تک نہ پہنچ رہی ہوں، لیکن وہ امام اپنی جگہ پہ امام ہے، وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے فعلی طور پہ حکومت اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جیسا کہ تاریخ میں ہے، فعلی طور پہ حکومت ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن امام اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا، جیسے کہ قرآن میں خداوند متعال نے کہہ دیا کہ ہم نے ان پر وحی کی کار خیر کی تاکہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور تمہاری ہدایت کریں۔ وہ ہدایت کر رہے ہیں، مختلف پہلوؤں سے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے، یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے میرے بنائے ہوئے امام کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو، لیکن زمانہ بدلے گا، وقت بدلے گا، میں تم لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے نمائندے کے در پہ لا کر چھوڑوں گا۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا، تاریخ میں یہ بات ہمیں ثابت ملتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے حق کو غصب کیا گیا، چھینا گیا، لیکن زمانہ پلٹا اور امام کے ہاں لوگوں نے رجوع کیا۔ کس کے لیے؟ چونکہ لوگ دچار ہوئے مشکلات کے۔ کیونکہ وہ مشکلات وہی تھی جو پچھلی دفعہ عرض کر چکا، اگر ہم جیسا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا تابع ہوگا، اگر خدا کا بنایا ہوا ہوگا تو اس کو کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ الہی نظام ہے، ہمیں اس الہی نظام سے منسلک ہونا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کیسے فرض کر دیا ہے؟ ویسے ہی فرض کر دیا ہے کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے تھے، واجب کر دیے۔ ٹھیک ہے، روزے واجب ہو گئے۔ اچھا، خدا حکم دے رہا ہے نماز کا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ و حج ادا کر رہے ہیں، لیکن ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کیا خدا ہم سے اس چیز کا خواستہ ہے؟ کیا خدا ہم سے یہ چیز چاہ رہا ہے؟ کیا خدا کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہ عزیزان گرامی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نہ خدا کو ہمارا روزہ چاہیے ہے، نہ خدا کو ہماری نماز چاہیے ہے، نہ خدا کو ہمارا حج چاہیے ہے، نہ خدا کو ہماری زکوٰۃ چاہیے ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ دوسرا، اگر کوئی بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اگر بتائیے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی وسعت علمی و عقلی کی بنا پر جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مولانا ہم رکوع کرتے ہیں ہمارا بدن مضبوط رہتا ہے، سجدہ کرتے ہیں تو ذہنی خون کا فشار جو ہے، عقل میں جو خون گردش کرتا ہے دماغ میں، وہ جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے، یا ہمارا بدن جو ہے وہ توازن رکھتا ہے، برابر رہتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ یا کوئی کہے کہ ہم روحانی معراج کر لیتے ہیں، ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ہر ایک کا جواب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سب کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ ورزش کرنا، یہ اپنے بدن کو سالم رکھنے کی سوچ رکھنا، خدا کے نزدیک ہونا، یہ سب کی سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہدف نماز نہیں ہے، یہ فیض نماز ہے، یہ فیض نماز ہے، ہدف نماز نہیں ہے۔ ہدف نماز کچھ اور ہے، فیض نماز کچھ اور ہے۔
ہدف نماز کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہدف نماز یہ ہے کہ خداوند متعال چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق خلق کروں، ایک ایسی مخلوق خلق کروں کہ جو اپنے ارادے سے اب دیکھیے آپ کے بدن میں جو سب سے بلندی پر حصہ ہے وہ ہماری پیشانی ہے۔ جب ہم کہیں بھی دنیا میں اپنے کسی مسائل میں پھنس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں۔ اگر جھکاتے ہیں تو وہ ایک انکساری کی علامت ہوتی ہے۔ تو خداوند متعال چاہتا یہی تھا ہم سے، خدا ہم سے بس یہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو، کیونکہ خدا کو ہماری نہ نماز کی ضرورت تھی نہ ہمارے روزے کی ضرورت تھی، چونکہ خدا کی کئی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہر وقت حالت رکوع میں ہیں، کئی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہر وقت تسبیح کر رہی ہیں، کئی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں۔ خدا ہمیں چاہتا یہی تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو اپنے ارادے کے ساتھ اپنی پیشانی کو میرے سامنے رکھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ آج ہمارے سجدے کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ خالق صرف وہی ہے، ہم مخلوق ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ہدف نماز۔ فیض نماز جیسے کہ بتا چکا اور ہے، ہدف نماز اور ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہاں نماز تک رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایام عزا ہیں تو بات کا آگے بڑھاتا چلوں کہ جس طرح سے فیض نماز اور ہے، ہدف نماز اور ہے، اسی طرح سے عزاداری میں بھی فیض عزاداری اور ہے، ہدف عزاداری اور ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر کام کرنا جو ہے وہ فیض میں شمار تو ہوتا ہے، لیکن ہدف عزاداری جو ہے وہ فقط اور فقط اطاعت مولا ہے۔ اطاعت مولا ہے۔ اطاعت مولا کیسے ہو رہی ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جب ایام عزا آ جاتے تو امام اپنے گھر پہ شعراء مرثیہ خانوں کو دعوت دیتے اور ان کو کہتے کہ آؤ ہمارے جد کی مصیبت بیان کرو، ہم تمہیں سنیں گے۔ خود مولا نیچے بیٹھ جاتے اور اپنی جد کے مصائب وہ سنتے اور مصیبت سنتے۔ عزیزان گرامی، یہ اطاعت مولا ہے۔ یہ کون سا مولا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ الہی نمائندہ ہے۔ الہی نمائندہ ہے۔ الہی نمائندے کے کام جیسے کہ عرض کر چکا نشست قبلی میں کہ الہی نمائندے کا کام ایک یہ بھی ہے کہ وہ امت کی تربیت کرے۔ جیسے کہ ہم نے جناب حر کے متعلق تربیت کا ایک پہلو جو ہے ذکر کیا کہ اگر الہی نمائندہ الہی نہیں ہوگا، ہمارا بنایا ہوا امام ہوگا، تو وہ تربیت کے پہلو میں مات کھا جائے گا، شکست کھا جائے گا، وہ تربیت نہ کر پائے گا۔ عزیزان گرامی، تربیت کا پہلو کہاں پہ ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، یہ صرف اور صرف الہی نمائندہ ہی جانتا ہے۔ اور الہی نمائندہ کیا خوب ہے کہ کیسے تربیت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، نہ صرف الہی نمائندہ پوری امت کی تربیت کر رہا ہے، بلکہ اپنے آس پاس رہنے والے غلاموں کے لیے بھی ایک مثال بن چکا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، تو سب لوگ بیابان کا رخ کرتے تھے اور وہاں جا کر خدا کے حضور دعا کرتے تھے کہ خدایا اپنی باران رحمت کا نزول ہم پہ فرما۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سب لوگ آتے دعا کرتے، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کئی دن گزر گئے، کہا میں نے دیکھا ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا اندھیرا تھا، سب لوگ باری باری آتے، جب فرصت ملتی آتے بیابان میں دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے اور چلے جاتے۔ کہا میں نے دیکھا کہ مجمع تھا، سب لوگ اجتماعی دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک سیاہ فام غلام آیا اور آ کے مجمع میں بیٹھ گیا۔ سب نے اجتماعی دعا کی، چلے گئے، سیاہ فام غلام وہیں موجود ہے۔ اس نے بھی دعا کی
اور اٹھنے لگا۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے فوری پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اس نے سکوت کا اختیار کیا، سکوت کو ترجیح دی، مجھے کچھ نہ بتایا اور روانہ ہو گیا۔ راوی کہتا ہے جب وہ چلا، اس کے چلنے کی دیری تھی، آسمان کا رخ بدلنے لگا، آسمان میں تبدیلی ہونے لگی، بادل آنے لگے، ہوا چلنے لگی۔ کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ ہو نہ ہو اسی کی دعا سے یہ فیض و برکت ہو رہی ہے۔ کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، اور دیکھا وہ ایک گھر میں داخل ہوا ہے۔ کہ اگلے دن میں اسی گھر میں جہاں وہ داخل ہوا تھا وہاں چلا گیا۔ کہ جب میں گیا اور وارد ہوا تو دیکھا کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کا گھر ہے۔ کہا میں نے جب امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کو دیکھا، امام نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اگر آپ سے کچھ مانگوں تو عطا کریں گے۔ کہا ہاں ہمارے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، مانگو۔ کہا مولا مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے۔ کہا کون سا غلام چاہیے ہے؟ کہا مولا آپ اپنے غلاموں کو حاضر کیجئے، میں بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی، غلاموں کی صف لگنا شروع ہوئی۔ اس نے دیکھا بار بار ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، کوئی حاضر نہ ہوا۔ ایک غلام اس میں جو ہے موجود نہ تھا، تو اس کی جو ہے توجہ اس طرف گئی اور اس نے پوچھا کہ مولا کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ ان میں کوئی کم تو نہیں ہو گیا غلام؟ مولا نے کہا ہاں ایک غلام ہے وہ حاضر نہیں ہوا۔ کہا مولا اس کو بلائیے۔ وہ آیا، کہا مولا مجھے یہی غلام چاہیے، کیا آپ مجھے عطا کریں گے؟ مولا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ، میری طرف سے یہ آزاد ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، غلام نے خدا کی طرف لو لگائی اور کہا خدایا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا تو مجھے اس کے ہاں جانے سے بچا لے یا تو میری سانسیں یہیں ختم کر دے، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی کا جتنا بھی حصہ گزاروں گا وہ امام کی خدمت میں گزاروں گا۔ راوی کہتا ہے بس اتنی سی دیر تھی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان گرامی، یہ امامت کی ایک صفت ہے، تربیت کرنا۔ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ امام علی مقام غلام لیتے ہیں، خرید کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ امامت کی صفت ہے، یہ نمائندہ الہی کی صفت ہے، کوئی عام شخص ایسا کر نہیں سکتا۔ یہ نمائندہ الہی کا کام ہے، یہ نمائندہ الہی کر رہا ہے۔ لیکن اب جو نمائندہ الہی انجام دے رہا ہے اس کے بدلے میں صرف مانگتا کیا ہے؟ ہم سے صرف مانگ یہ رہا ہے کہ اطاعت مولا، کہ ہمیں اس امام کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اس ہستی کی اطاعت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اطاعت سے مراد پیروری ہے۔ اطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے زبان پر کچھ اور ہو اور عمل میں کچھ اور ہو۔ ہمارے ہر وقت ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ جلد تشریف لے آئیے، مولا آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے عزیزان گرامی؟ اطاعت کا مرحلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت سخت ہے عزیزان گرامی۔ ایک واقعہ کہ خطیب تہرانی، بہت معروف واقعہ ہے، خطیب تہرانی ذکر کرتے ہیں کہ میں منبر پہ مجلس پڑھ کے نیچے اترا، ایک نوجوان کے جو حالت گریہ میں تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، خوف کے مارے ڈر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا نوجوان مجلس تمام ہو گئی، ابھی تک گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے، مجھے بھی بتلاؤ۔ کہا آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک در پہ دستک ہوئی۔ کہا تو پھر؟ کہا دستک ہوئی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ نوجوان کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا پھر؟
کہا کہ امام نے یہ کہا کہ میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے میں تیرے گھر میں آ جاؤں؟ تو کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ مولا کچھ دیر ٹھہر جائیے، میں ذرا اپنے گھر کو آمادہ کر لوں۔ کہا میں اندر آیا، وہ چیزیں نامناسب جو امام کی شان و شوکت کے خلاف تھیں، امام کی طرز زندگی کے یا امام کے مرتبے کے خلاف تھی، وہ ہٹا دی، اور پھر واپس دوڑا اور دیکھا امام موجود نہیں ہے۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے دیکھا باہر جھانک کر کہ امام گلی کے نکڑ پر ہیں، سرے کوچے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن میری طرف رخ کیا تو کہا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ میں آج سارا دن اپنے چاہنے والوں کے گھر گیا، لیکن کسی نے مجھے آنے کی اجازت نہ دی۔ سب نے یہی کہا کہ مولا کچھ دیر قیام کیجئے، کچھ دیر ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ عزیزان گرامی، یہ اطاعت مولا، معرفت امام، یعنی یہی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے وقت کا امام جو خدا کا نمائندہ ہے، جو الہی نظام سے پیوستہ ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا رکھتا ہے۔ وہ ہمارے جان و مال میں حق تصرف رکھتا ہے، اس کو حق ہے وہ جو مانگے ہم دے دیں، چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اطاعت امام کے مرحلے ہیں، یہ اطاعت نمائندہ الہی کے مرحلے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اطاعت کرنی ہے۔ کہ واپس اپنے موضوع کی طرف آئیں کہ امام کہ جس میں خداوند متعال سورہ انبیاء میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے امام بنایا، ہم نے امام بنایا۔ جو یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ آیا جو ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، یہ کہہ دینا اس بات پہ کافی ہے کہ یہ جو منصب ہے، اس منصب پہ آنے والا امام ہم بناتے ہیں، نہ کہ تم لوگ بیٹھ کے۔ یعنی ہمارا بنایا ہوا امام ایک تنظیم کا، ایک گروہ کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نمائندہ الہی نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی، کیونکہ امام کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ انشاءاللہ آگے نشستوں میں اس کے متعلق گفتگو ہوگی کہ ذمہ داری امام کیا ہے، امام کی صفات کیا ہیں۔ ہمیں امام کے تقاضات کو سمجھنا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا رکھتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں عزیزان گرامی۔ خواہ یہ صحبت، یہ جملے سنگین ہیں، لیکن در حقیقت عین حقیقت ہیں۔ اصل گفتگو یہی ہے کہ ہمیں اطاعت مولا کرنی ہے عزیزان۔ آج ہم کربلا والوں کو رو رہے ہیں، آج ہم کربلا والوں کے ساتھ غم میں شریک ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان نثار کر دیتے، مولا کاش ہم بھی ہوتے۔ عزیزان گرامی، موقع ہمیں فراہم ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اطاعت میں عجیب مرحلہ پایا جاتا ہے، اور خود تربیت الہی نمائندے کا مرحلہ کیا ہے کہ ایک تربیت کا مرحلہ علی ابن ابی طالب نے انجام دیا۔ کیسے انجام دے رہے ہیں؟ اپنے چچا زاد بھائی سے ایک غلام خریدا ہے، غلام خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تم ابو ذر کی خدمت میں چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، اب تم میرے غلام نہیں ہو۔ اب وہ جو غلام ہے، سیافام عربی غلام ہے، وہ ابو ذر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہے عزیزان گرامی؟ ابو ذر کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز شخصیت ہے۔ ایسی تربیت ابو ذر نے اس کی کہ جب خود جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بھی ایک قسمہ پرسی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہی غلام کہ جب آقا تو مر گیا، آقا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی کہیں چلا جاتا، لیکن وہ واپس پلٹ کے خدمت امام میں آیا۔
یہ تربیت ہے عزیزان گرامی. اور مولا علی کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں، اور پھر امام حسین کی خدمت میں. وہ غلام کون ہے عزیزان گرامی؟ وہ غلام حضرت جون ہے. حضرت جون کی شخصیت ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم گھرانہ ہے. یہ خدا نے ہمیں کتنا کریم گھرانہ عطا کیا ہے عزیزان گرامی، کہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے یہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تاریخ نے لکھا کہ حضرت جون کافی سن کے ہو چکے تھے اور پیشے سے وہ ہتھیار بنانے کے ماہر تھے، ہتھیار بنانا جانتے تھے. اب دیکھیے کتنے قریب ہیں مولا کے. وہ شب عاشور جب سب اصحاب امام کے ساتھ جمع ہیں تو یہ سیاہ فام غلام امام کی تلوار کو سیکل کر رہا ہے. کتنا قریب ہے مولا کے. اور میں قربان جاؤں مولا کی تربیت میں، ایسی تربیت کی کہ جب روز عاشور ابا ذر نے دیکھا کہ اب اصحاب باری باری مارے جا چکے ہیں، نماز ظہر ادا ہو چکی ہے، اب افراد کی کمی ہو گئی ہے، ان قریب ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم جانے لگے، آئے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سکوت اختیار کیا. حسین ابن علی نے پوچھا ابا ذر اے غلام کو مسئلہ ہے، اے جون آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیں کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ کہا مولا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں چاہتا تو یہ تھا آخری سانس تک آپ کی خدمت کر سکوں، لیکن مولا گوارا نہیں ہے، میری زندگی میں آپ کے خاندان پہ آنچ آ جائے. عزیزان گرامی مولا کے عجیب جملے ہیں. مولا کہتے ہیں جون تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، تم ہماری راتیوں کے ساتھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم مشکل میں بھی ہمارے ساتھ ہو. آؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. جون تم ہماری طرف سے جا سکتے ہو، اجازت دے رہے ہیں. جون فوراً گر گئے، کہا مولا نہیں، آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں. اجازت ملی. یہ سیاہ فام غلام چلا، خوب لڑا اور کئیوں کو فنار کیا، لیکن بالآخر ضعیف ہے، سن رسیدہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ حضرت جون خاک پر آئے اور ایک دفعہ اپنے مولا کی طرف رخ کر کے کہا مولا غلام کا آخری سلام قبول ہو. عزیزان گرامی بات یہی ختم نہیں ہوتی، کتنے کریم ہے یہ. حسین ابن علی پہنچے، جون کی آنکھیں بند ہیں، محسوس ہوا کہ کوئی سر کو اٹھا رہا ہے. سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور صاف کرنے لگے، اور جون کے کلمے اللہ رے اللہ. کہا مولا میرے پاس سے بدبو آتی ہے، مولا میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے قریب نہ آئیے. وہی مولا نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہ یہ تیرے حسین پہ قربان ہو گیا ہے، اس کا چہرہ نورانی کر دے، اس کے بدن کو خوشبودار کر دے. روایت کے الفاظ ہیں جون کے بدن سے خوشبو آنے لگی، چہرہ سفید ہو گیا. میں قربان جاؤں سید و شہداء پر، مولا آج آپ سب کی لاشوں پہ جا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد آپ بے قربان ہونے کو کوئی باقی نہ رہے گا. آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، آپ کا خانوادہ اسیر ہو جائے گا.